ایک عورت جو کتاب تھی اور کتاب سے زیادہ ایک گلاس تھی. سیکھنے والے سیکھتے تھے کیسے سوچا جائے. حضرت عائشہ امہ المومنین مخاطب کیا گیا ایک نام سے جو صرف انہیں کا تھا. وہ تھا علامہ دی اسکالر. اگر نام تھا تو مقصد بھی تھا. قرآن انہوں نے پڑھا تھا, حدیث روزہ روز سیکھتی تھی, طب انہیں معلوم تھا, شریعت, یہاں تک کہ صحابہ اکرام ان سے پوچھتے تھے. آج اگر کوئی لڑکی سیکھتی ہے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے کتاب میں, لیکن حضرت عائشہ اور جو بھی ان کے پاس آتا وہ سمجھدار ہو کے جاتا. سیکھنے کا مطلب سیکھنا نہیں, سیکھنے کا مقصد سکھانا ہے. وہ سیکھی تھی, ہم سیکھتے ہیں. کبھی کبھی سب سے گہرا درد وہ ہوتا ہے جو کسی کو کسی اپنے سے ملتا ہے. کچھ الفاظ, کچھ رویے انسان کبھی نہیں بھولتا. پھر دل میں غصہ جمع ہوتا رہتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ناراض ہونے سے درد کم ہو جائے, لیکن کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے. جس شخص نے دکھ دیا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ آگے نکل جاتا ہے اور ہم اسی دکھ کا بوجھ اٹھائے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. معافی کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہوا سب کچھ ٹھیک تھا. معافی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے. معافی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو آزاد کر دینا اس بوجھ سے جو اندر ہی اندر تھکا دیتا ہے. ہر چیز پکڑ کے رکھنا ضروری نہیں, کچھ چیزیں چھوڑ کر انسان ہلکا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی معاف کرنا ضروری دوسروں کے لیے نہیں ہوتا, خود کے سکون کے لیے ہوتا ہے. دینا مشکل نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے اپنی پسندیدہ چیز دینا. ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. بائک, فون, وقت یا اپنا سکون. ایکسٹرا چیز دینا آسان ہوتا ہے. الماری میں 5 شرٹس پڑی ہیں, ایک دے دی تو کیا ہو گیا, لیکن وہ شرٹ جو تم روز پہنتے ہو, جو تمہاری فیوریٹ ہے, اس کو دینا. یہاں سے شروع ہوتا ہے احسار. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. پیشن کی بات نہیں, یہ بات ہے دل کی, کہ آپ کا دل کس سے سب سے زیادہ جڑا ہے, اللہ سے یا کسی اور سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کیا. جب پوچھا گیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, تو انہوں نے کہا میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی. احسار کا مطلب صرف دینا نہیں, احسار کا مطلب ہے اپنے اندرونی بوجھ کو کم کرنا, اپنے ایگو کو سائڈ پہ رکھنا, اپنے اللہ کو سب سے زیادہ ترجیح دینا. تمہاری فیوریٹ چیز کیا ہے, یہی شاید اصلی امتحان. کبھی کبھی زندگی انسان کو وہاں لے آتی ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ہر دروازہ بند ہے. دعا ہوتی ہے لیکن جواب فوراً نہیں آتا, محنت ہوتی ہے لیکن نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا. یہیں سے صبر شروع ہوتا ہے. صبر کا معنی چپ چاپ رہنا نہیں, صبر کا معنی ہے درد کے باوجود ٹوٹ نہ جانا. صبر کا مطلب ہے اندھیرا جتنا لمبا ہو لیکن اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑنا. ہر تکلیف میں ایک حکمت ہوتی ہے, کبھی وہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تم مانگتے ہو اور کبھی وہ تمہیں اس چیز سے بچاتا ہے. کمزوری نہیں, ہمت ہے. جو لوگ گرے ہوتے ہیں انہیں اٹھنا سکھاتی ہے. جب دل کہے اب اور نہیں تو یقین کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ. اور یاد رکھو جو آج تمہیں رلا رہا ہے شاید کل وہی تمہاری وجہ تربیت بن جائے. فجر میں 4 بجے اٹھنا, دوپہر میں دھوپ میں جانا اور مغرب میں جلدی آنا, یہ ڈسپلن نہیں, یہ سیلف ریسپیکٹ ہے. جو آدمی نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے میں اپنے نفس کا مالک ہوں, میں اپنی اسٹرینتھ کا مالک ہوں. نماز از اکول ٹو اسٹرینتھ پاور آف یور لائف. ہر نماز میں ایک مومنٹ آتا ہے جب آدمی اکیلا ہوتا ہے, اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. پھر انسٹاگرام, دنیا کا شوہر, ایگزامز وغیرہ سب چھوٹ جاتا ہے, بس تو اور وہ. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. یہ جو بانڈ بنتی ہے نا, یہ پوری لائف کا انچور ہے. نماز از اکول ٹو تو خود سے جڑ جاتا ہے. لیٹس گیو اے ایگزامپل. اپنے گھر کی فاؤنڈیشن کو دیکھو, سالڈ, اسٹرانگ. سب سے پہلی چیز جو آرکیٹیکٹس دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے, اسلام کے 5 پلر میں سے ایک فاؤنڈیشن نماز ہے. یہ سب روزہ, زکوٰۃ, حج یہ نماز کے بعد آتا ہے, پہلے نماز آتی ہے. اگر فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہوگی تو گھر گر جائے گا. نماز از اکول ٹو آپ کی انر فاؤنڈیشن. ہر نماز از اکول ٹو نیا اسٹارٹ. صبح نیا اسٹارٹ, دوپہر مسٹیک بھول رہا ہوں, شام پھر سے نئی شروع. کوئی چیز فیل ہو گئی, نماز. کنفیوز ہو گئے, نماز. غصہ آیا, نماز. ایوری سولوشن از نماز. وین یو ٹاک ٹو یور گاڈ یو فیل فری اینڈ یو کین لیو فری. یو فیل انزائٹی, پرے نماز. سیکھو اسے, سمجھو اسے اور لائیو اٹ, دیکھنا کیسے سب کچھ بدل جائے گا.
and this is my love letter for you. हर अमल के दो पहलू होते हैं, एक जो ज़ाहिर जो सिर्फ लोग देख सकते हैं और एक बातिन जो सिर्फ अल्लाह ताला देख सकता है, और इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क हो वो इखलास कहलाता है। जिस तरह पानी अपनी साफगी की वजह से पहचाना जाता है, अगर उसमें कलर मिला दिया जाए तो वो वैसा नहीं रहता। बिल्कुल इसी तरह इखलास है। अगर तुम चैरिटी करते हो, नमाज पढ़ते हो, नवाफिल अदा करते हो, कुरान पढ़ते हो, अगर इसमें दुनिया की थोड़ी सी भी मिलावट आ जाए, जैसे कि लाइक्स, लोग क्या कहेंगे, तो फिर ये अमल की रूह को ना तबाह कर देते हैं। कुरान करीम में आता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है और सब उसके मोहताज हैं। मतलब अगर कोई काम करो तो अल्लाह के लिए करो, उसके लिए किसी और की तस्दीक की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह काफ़ी है। आईने को देखो, आईना तभी काम करता है जब वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर आईना अपने आप को देखने लग जाए तो असल मंजर धुंधला हो जाएगा। इखलास भी यही है, अपने आप को देखना बंद करो और अल्लाह ताला के दीन को रिफ्लेक्ट करो। कोई काम इसलिए करते हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझे, तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, लोगों की नज़र। लेकिन उस नज़र का क्या, अल्लाह के लिए क्या बचा? कभी कोई शख्स चुपचाप कमरे में बैठे कुरान की तिलावत कर रहा होता है बिना किसी को बताए, कभी कोई अपने वालिदैन की खिदमत कर रहा होता है बिना किसी को दिखाए, और कभी कोई शख्स बंद कमरे में अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ रहा होता है। ये सब चीज़ें दुनिया के लिए तो छोटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ें बहुत कीमती और बहुत बड़ी हैं। अगली बार जब तुम कोई नेक काम करो तो एक पल के लिए रुकना और पूछना अपने दिल से, ये तुम किसके लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए या लोगों के लिए? इखलास के बिना अमल काम बन जाता है और इखलाक के साथ एक काम भी इबादत बन जाता है।